ہی ہے، وگرنہ قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا۔ لہذا جہاں گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے خواتین پر یہ لازم ہے کہ اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، گھر کے کام کاج کے مقابلے میں جو سختی جھیلنی پڑتی ہے اسے برداشت کریں، وہیں مرد حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کرے کہ گھر والوں کے لیے بھی بھرپور وقت اور بھرپور حصہ مل سکے۔ امید ہے بات پہنچ رہی ہوگی۔ ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی مشکل کشا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں۔ یہاں ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جب گھر کے کام کاج کی وجہ سے سیدہ کونین کا جسم زخمی ہوا تو علی پریشان ضرور ہوئے، مگر علی نے برداشت کیا۔ میں کہوں گا اے کاش کہ جب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی تو فقط بدن پر یہی زخم ہوتے جو گھر کے کام کاج کی وجہ سے آئے۔ اے کاش ان زخموں میں اضافہ نہ ہوا ہوتا۔ اے کاش وہ ہستی، وہ بی بی کہ جس کا لباس غبار آلود ہو جاتا تھا، وہ بی بی کے چولہے کی راکھ سے جس کے لباس پر راکھ لگ جاتی تھی، کاش کے جلتے ہوئے دروازے کی راکھ سے اس کا لباس، وہ شہزادی کے چکی چلا چلا کر جس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، کاش اس کا چہرہ زخمی نہ ہوا۔ وہ علی کہ جو اس قدر صابر ہے کہ چوتھے امام نے جب دربار میں خطبے کا ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں اپنے جد علی کا تعارف فرمایا تو جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ انا ابن اصبر الصابرین، میں تمام صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے کا پوتا ہوں۔ اللہ اکبر! علی نے ایسا کیا صبر کیا؟ اللہ اکبر! قرآن میں دو لوگوں کو صابر کہا گیا ہے، ایک جناب ایوب کا صبر ہے اور ایک جناب یعقوب کا صبر ہے۔ جناب ایوب وہ پاک نبی کہ خدا نے امتحان کی خاطر تمام نعمتوں کو سلب کر لیا مگر اس کے باوجود شکر خدا کرتے رہے، مگر امتحان کی ایک گھڑی ایسی آئی کہ اب ایوب نے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے خدا مجھ ایوب کو تو نے ہر آزمائش سے گزارا مگر تیرا یہ ایوب یہ امتحان دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جانتے ہو وہ امتحان کیا تھا؟ کہ جب زوجہ ایوب پر بات آ گئی تھی، ایوب کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، دعا کی، امتحان ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایوب کو صابر کہا۔ دوسری جانب قرآن نے یعقوب کو صابر کہا۔ یعقوب نے کون سا امتحان دیا؟ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف نظروں سے غائب ہو گیا۔ قرآن کے جملے ہیں یعقوب اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم اور گریے کی وجہ سے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اتنا رونے کے باوجود بھی اللہ نے یعقوب کو صابر کہا ہے۔ اللہ اکبر! میں قربان جاؤں اصبر الصابرین مولا پر، میرے مولا امیر المومنین پر۔ ایک ہی لمحے میں یہ دونوں امتحانات علی کے لیے جمع کر دیے گئے۔ ارے غیرت پر آنچ آ رہی ہے، زوجہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، علی برداشت کر رہے ہیں، محسن شہید ہو رہا ہے، علی برداشت کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ جانتے ہو میرے مولا علی کی غیرت کا کیا عالم تھا؟ وہ علی
کہ جب دوسرے دور خلافت میں مدینے کے ایک بازار سے گزر رہے تھے تو علی نے ایک منظر دیکھا جو علی کی آنکھوں کو برداشت نہ ہوا. جب علی اس منظر کو دیکھنے کے بعد گھر میں لوٹے ہیں 3 دن تک علی گھر سے باہر تشریف نہ لائے. دسترخوان پہ آتے تھے، لقمہ اٹھاتے تھے، مگر لقمہ حلق سے نہیں اترتا تھا. جانتے ہیں وہ منظر کیا تھا جو علی کی آنکھوں نے دیکھا تھا؟ علی بازار سے گزر رہے تھے، ایک منظر دیکھا کہ بازار میں ایک یہودی خاتون کا کسی مرد سے جھگڑا ہوا ہے. اس مرد نے اس خاتون کو، یہودی خاتون کو تماچا مارا. علی کی غیرت کو برداشت نہ ہوا، 3 دن تک اپنے آپ کو گھر میں بند رکھا، لقمہ حلق سے نہ اتارتا تھا. ارے نہ جانے علی کی غیرت نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب علی کی آنکھوں کے سامنے زوجائے علی کو تماچا مارا. میرے چھٹے امام کا جملہ ہے، سننا اور سن کر اپنے سر و چہرے کو پیٹ کر رونا. حق ہے کہ سیدہ کے غم میں چہرے کو پیٹ کر ماتم کیا جائے. جانتے ہو تماچے کی کیفیت کیا تھی؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں فَلَّتَمَهَا عَلَى خَدِّهَا حَتَّى بَدَا قُرْتَاهَا تَحْتَ خِمَارِهَا. ارے لئی نے ایسا تماچا مارا کہ چادر کے نیچے سیدہ کی بالیاں زمین پر گر. واہ فاطمۃ الزہرا، واہ بنت رسول اللہ. میں شام کا رخ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا آپ سب کو شام والی بی بی کی زیارت نصیب کرے. اے حسین کی یتیمہ سکینہ، آپ پر بہت ظلم ہوا، آپ کو تماچے بھی مارے گئے، آپ کے گوشواروں کو بھی چھینا گیا، مگر اے شہزادی یہ سارا ظلم آپ سے پہلے آپ کی دادی فاطمہ یہی وجہ ہے نا کہ زیارت علی میں علی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے السلام علیک یا اول المظلوم. اے درجے اور کیفیت کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے مظلوم، آپ پر ہمارا سلام ہو. نجف کا رخ کر کے امیر کائنات کو شہزادی فاطمہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ارے کیسا صبر، اے کاش کہ ظلم یہاں تک رک گیا ہوتا. لیکن عزیزوں وہ شہزادی جو گھر کے مشکیزے کو بھر کر لاتی تھی، جس وجہ سے سینہ اطہر پر زخم آ گیا تھا، کاش کہ دنیا سے جاتے ہوئے سینہ اقدس پر فقط یہی زخم لے کر جاتی. ارے عجیب جملے ہیں مقتل کے. ارے گرم دروازے میں ایک لوہے کی میخ. جب علی اپنی زوجہ کو غسل دے رہے تھے چیخ مار کر گریہ کیا. بعد میں شہزادی زینب نے بابا کے دامن کو تھام کر پوچھا اے بابا آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، بابا کیا ہوا؟ علی زمین پر بیٹھ گئے. اے زینب میں نے کیا منظر دیکھا، ایک ایسا زخم تھا اس پہلو زہرا پر جو ہمیشہ مجھ علی سے بھی چھپا. ارے یہی وجہ ہے کہ جب علی اپنی زوجہ کو قبر میں اتار رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
اور ایک عجیب مرثیہ کہہ رہے تھے، لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی مخافت ان تطول حیاتی۔ اے فاطمہ، آپ کے جانے کے بعد اس زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے، میں علی اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں آپ کے بعد میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو قبر میں اتار رہے ہیں، مسجد نبوی کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے رسول آپ پر سلام ہو، ہذہ ودیعتک فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کو سونپ رہا ہوں، مگر یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، ارے آپ کی امانت بڑی شکستہ حال۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی صاحب الزمان۔ خدا ان آنکھوں میں غم شبیر اور غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها